بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، اللہ کے کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ولاگ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو فل واچ کیجئے گا، اس کا کوئی بھی پارٹ سکپ نہ ہونے دینا، اور سیکنڈ ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں لگانے لگی ہوں واشنگ مشین۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں نے سرف وغیرہ اکٹھے کیے ہیں۔ اس میں 3-4 سرف ایڈ کرتی ہوں، لیکن ابھی صرف آج میں ایک کھلا سرف اور ایک ایریل، یہ 2 منگوا سکی ہوں، تو ان کو ملا کے ایکول کوانٹٹی میں میں نے مکس کر کے رکھ لیا ہے۔ اس کے بعد نیچے بچوں نے شور مچایا ہوا تھا کہ ماما نیچے آئیں، تو جب میں آئی ہوں تو پھر انہوں نے مجھے یہ بیٹ دکھایا ہے کہ ہم نے بیٹ آرڈر کیا تھا تو وہ آ گیا۔ تو یہ دیکھیے جناب، اب اس بیٹ کی ان ریپنگ کر رہے ہیں بچے، اور یہ بہت ایکسائٹیڈ ہیں۔ ایکچولی ورلڈ کپ ڈیز چل رہے ہیں، کرکٹ کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، تو اس لیے بچوں کے دماغ پہ بھی یہ جنون سوار ہے کہ ہم نے بھی کرکٹر بننا ہے، ہم نے بھی کھیلنا ہے۔ تو ان کو پہلے بھی میں نے ایک بیٹ لا کے دیا تھا، لیکن انہوں نے یہ دراز سے پھر سے ایک اور بیٹ آرڈر کیا ہے، اور اب یہ اس کی ان باکسنگ کر رہے ہیں، اور ان سے کھل نہیں رہا، اور میں نے عارف سے کہا کہ آپ کینچی لے کے آؤ، اس کے ساتھ کھلے گا۔ اچھا یار، بچپن تو بچپن ہوتا ہے ویسے، کہ جیسے کہ حالات ہوں، جیسے کا موسم ہو، ہم ویسے کے بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے تو ہم پورے کے پورے اس کی طرف مائل ہو جائیں گے، ہم پورے کے پورے کہیں گے کہ یہی میرا دوست ہے، یہی میری بہن ہے، یہی میرا بھائی ہے۔ اور اگر کوئی ہمیں ایک دفعہ ہٹائے گا پیچھے تو ہم کہیں گے ہم نے نہیں اس کو دیکھنا، لیکن دوسرے ہی پل بچے بھول جاتے ہیں کہ اس سے ہماری لڑائی ہوئی تھی یا جھگڑا ہوا تھا، ہم نے اس کے ساتھ نہیں بولنا۔ اب میرے بچوں کی مثال لے لیجئے، انہوں نے ایک پرانا بیٹ منگوایا تھا اور وہ ان کے ہمسائے نے، کسی بچے نے توڑ دیا، تو انہوں نے اب ایک اور نیا آرڈر کیا، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس بیٹ کے ساتھ بھی جا کے اس کو دکھانا ہے اور اس کے ساتھ کھیلنا ہے، اس لیے ہمیں جلدی سے ان ریپ کر کے دیں۔ تو فوراً بھول جاتے ہیں بچے اپنی دشمنیاں، اپنی نفرتیں، اپنی لڑائیاں، اپنے جھگڑے۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، اور یقین مانیں کہ جب ہم اپنی ڈیلی لائف میں ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں نا، تو ہمیں بہت سکون ہوتا ہے۔ معاف کر دیا کریں، کسی کی غلطی ہے، کسی کی خطا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کو بھول جائیں اور صرف اپنے عمل کو اچھا بنائیں۔ اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بیٹ نکلا ہے۔ ویسے تو دراز سے میں نے جتنی بھی چیزیں منگوائی ہیں مجھے کم ہی اچھی ملتی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ بیٹ بہت اچھا نکل آیا تھا اور ہیوی بھی تھا، اور بچوں کو بھی بہت پسند آیا۔ اس کے بعد یہ حریم اٹھی ہے ابھی، اور آج چونکہ چھٹی تھی تو اس لیے یہ لیٹ اٹھی ہیں۔ محمد عارف نے تو صبح پارہ پڑھنے جانا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر وہ صبح ارلی اٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ سوئی رہتی ہے، وہ مسجد میں جاتے ہیں اور یہ گھر پہ ہی پڑھتی ہے، تو اس لیے یہ ابھی اٹھی۔ اور یہاں پر میں اسے کہہ رہی تھی کہ آپ ٹی وی کم دیکھو اور ساتھ ساتھ کھانا بھی کھاؤ، تو پھر مجھ سے الجھ رہی ہے کہ دیکھو میں کھانا تو کھا رہی ہوں نا۔ اور کھانے میں اسے میں نے کیا دیا تھا، پراٹھے دیے تھے اور ساتھ ہی ساگ دیا تھا۔ میری خالہ جو گاؤں سے آئی ہیں نا، وہ ہمارے لیے ساگ لے کے آئی تھیں، اور بہت مزے کا ساگ بنا تھا۔ سردیوں کی یہ خاص سوغات ہے۔ میں بھی انشاءاللہ نیکسٹ کسی ولاگ میں اگر آپ کی ڈیمانڈ ہوئی تو ساگ کی ریسپی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اب میں نے آ کے پانی گرم رکھ لیا تھا، اور یہ دیکھیے ایک یہ ڈھیر ہے اور اس جیسے 3 اور ڈھیر ہیں، ان کی ویڈیو میں شوٹ نہیں کر سکی، تو یہ میں نے آج کپڑے واش کرنے ہیں، اور آج تقریباً سارا دن ہی میرا کپڑوں میں گزرے گا۔ اب میں کپڑے مشین سے نکالتی جاتی ہوں اور ساتھ ہی میں ان کو سپن کر لیتی ہوں، اس کے بعد ان کو کھنگال کے اور پھر دوبارہ سے سپن کرتی ہوں۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں مشین میں سے کپڑے نچوڑ کے نہیں نکالنے پڑتے، ہم ایسے ہی نکال لیتے ہیں، اور پھر جب ہم اسے ڈرائر میں ڈالتے ہیں نا، تو ایک تو ان کا سرف والا پانی ویسٹ نہیں ہوتا، وہ اٹھا کے ویسے ہی واپس واشنگ مشین میں ڈال دیتے ہیں، اور جو یہاں پر اس کو کپڑوں کو واش کرنے پہ پانی بھی کم لگے گا اور ٹائم بھی کم لگے گا۔ آپ بھی یہ ٹرک یوز کیجئے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اس سے کپڑے بہت جلدی واش ہو جاتے ہیں۔ میں بھی 2-3 دفعہ اس کے جو چکر ہوتے ہیں لگا کے نا کپڑوں کے، تو ڈھیر سارے کپڑے جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر میں ان کو واش کر کے کھنگال کے اور دوبارہ سے سپن کرتی ہوں۔ ایک دفعہ آپ نے تب سپن کرنے ہیں جب مشین سے نکالنے ہیں، اور جو سرف والا پانی نکلے گا وہ آپ نے واپس واشنگ مشین میں ڈال دینا ہے، اور دوسری دفعہ آپ نے ان کو اچھی طرح واش کر کے کھنگال کے پانی اچھی طرح نکال کے اور دوبارہ سے سپن کر لینے ہیں۔ تو یہ ٹرک یوز کیجئے گا، اس سے آپ کے کپڑے بہت جلدی واش ہوں گے۔ اب یہاں پر میں نے پوری ایک چارپائی بھر کے کپڑوں کی ڈالی تھی، پھر اتنی دفعہ 2-3 دفعہ تاروں پہ کپڑے چینج کرتی نہیں ہوں۔ ایکچولی اوپر ہم نے اور بھی تاریں باندھی ہوئی تھی، لیکن ٹوٹ گئی ہیں ہوا کی وجہ سے، یا شاید بچوں نے توڑ دی ہیں،
تو اس لیے ابھی ایک ہی ہے، اس لیے پھر میں اب اس پہ سٹیپ بائی سٹیپ کپڑے ڈال کے نا تو ان کو خشک کر رہی تھی، پھیلا رہی تھی۔ تو اس کے بعد مجھے آج کھانا بنانے کا بھی ٹائم نہیں ملا، بہت بھوک لگی تھی، تو شام میں امی جی نے کہا کہ صوبیہ آپ نیچے آ جاؤ، ہم نے دال چاول بنائے ہیں تو بچوں کو بھی لے آؤ، تو آپ لوگ نیچے آ کے کھانا کھا لو۔ تو جناب پھر امی جی کے ساتھ رہنے کا فائدہ تو ہونا چاہیے نا، اور الحمدللہ مجھے بہت سکھ ہے، بہت سکون ہے کہ کم از کم میری ہر مشکل میں، ہر پرابلم میں مجھے پریشانی نہیں ہوتی اور امی جی میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی میں نے کہیں جانا ہو تو بچوں کو گھر پہ امی جی کے پاس چھوڑ دیتی ہوں، مجھے ٹینشن نہیں ہوتی۔ تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ آئی ریکویسٹ یو کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ میری ہر ویڈیو ہر آگ کا دریا پار کر کے میرے ویورز تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔